بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ چلیے بچوں، کل کیا بات چل رہی تھی؟ کل یہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو تھا نا، جو تھا تھا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جی یہ جو حدیث میں سے سارا کا سارا قصاص کے حوالے سے، اور پھر اور یہاں پہ اصل میں لفظ تھا خیر النظرین، کہ آدمی کو اختیار ملتا ہے کس میں سے؟ دو چیزوں میں سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے یہ ہیں کہ اولیاء کے جو مقتول اولیاء مقتول جو ہوتے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو قاتل سے قصاص لیں، چاہے تو وہ یہ کریں کہ وہ کہیں کہ ہم قصاص نہیں لیتے، ہمیں دیت دے دو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ قاتل کو دیت دینے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں، دیت دینے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں کہ تم دیت دو، ٹھیک ہے، یا قصاص، اس میں سے کوئی ایک چیز اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے امام صاحب کے نزدیک تو آپ کو معلوم ہے قتل عمد کے اندر آتی کیا ہے؟ قصاص آتا ہے۔ قتل عمد جو ہے، جان بوجھ کے جو قتل کرتے ہو، اس میں کیا آتا ہے؟ قصاص آتا ہے۔ آپ اس کو دیت پر وہ راضی نہیں کر سکتے، وہ مقتول کہتا ہے جناب میں نہیں دیتا دیت، مجھے مار دو بس، ٹھیک ہے مار دو مجھے تم، میں پیسے دیت نہیں دیتا ہوں۔ تو حناف کے نزدیک کیا ہے؟ دیت واجب نہیں ہوتی ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اس میں سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھو یہ بات کہ جی کہ اس میں سے تو وہ اب اس کے اوپر اعتراض حنفیہ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی پاگل ہے، کوئی بندہ جو اس نے قتل کیا ہے، کیا وہ کہے گا کہ نہیں جی ٹھیک ہے مجھے قتل کر دو، میں پیسے نہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یاد رکھو لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ خالی کہہ دینا کہ نہیں جی کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں 20-25 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے، وہ کہیں گے کہ جناب میں کچھ نہیں دوں گا، کچھ نہیں دوں گا، مار دو بس مجھے، ختم کر دو تم جو ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جی احتمال یقیناً موجود ہے کہ اس میں سے ایک آدمی کہے کہ جناب میں پیسے نہیں دیتا ہوں، مجھے قتل کر دو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ تو پھر اب ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو ٹھیک ہے، تو فہو بخیر نظرین جو ہے، فہو بخیر نظرین، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو دونوں چیزوں کا اختیار جو ہے نا اس میں سے مل جاتا ہے، فہو بخیر نظرین جو ہے۔ تو اس کا یہی ہے کہ دیکھو اصل تو قصاص ہی آتا ہے، زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اولیاء کے جو مقتول کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ صلح بھی کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ صلح بھی کر لیتے ہیں کہ جی جو قتیل اس میں سے، تو یہ جو ہے اس میں سے تو فہو بخیر نظرین جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک اختیار سے مل جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے قتل عمد کے اندر اصل کیا دیا ہے؟ قصاص ہی کو وہ دیا ہے، اور قتل خطا میں کیا دیت کو واجب قرار دیا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بات وہ ہو گئی اس میں سے۔ اچھا جی، پھر آگے جو حدیث میں کہا کہ جی ایک آدمی آیا، ابو شاہ جو آیا تھا، ابو شاہ، فجاء رجل من اہل الیمن، ابو شاہ آیا تو کہا کہ اے اکتب لی یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو اس نے فرمایا کہ اس کے لیے تم لکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو یہ اس لیے اس کو لے کر آئے تھے کہ جناب حدیث لکھی جاتی تھی، حدیث لکھی جاتی تھی اس وقت جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ان میں سے آ گیا۔ اچھا، پھر جو تھا نا کل آپ نے کہا تھا اسخر کیا ہوتا ہے؟ اسخر جو ہے، اسخر گھاس جو تھا نا، یہ جو تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا استثناء جو تھا نا، اس کا انہوں نے کہا کہ بعض تھے، انہوں نے کہا کہ اسخر کو آپ کیا کر دیجئے، اس کی اجازت دے دی کہ اس کو ہم اکھاڑ سکیں۔ اصل میں یہ خوشبودار گھاس ہوا کرتی تھی،
اور کثرت سے استعمال ہوتی تھی، اور برتنوں کی صفائی وغیرہ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اس کو قبروں میں بھی ڈالا جاتا تھا. تو اگر اس کو اتارنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اس کی اجازت دے دیجیے. ٹھیک ہے نا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس گھر کی کیا دی، اجازت عطا فرما دی. ٹھیک ہے نا. تو استثناء ہو گیا اس گھر کے جو ہے اس گھر کی اجازت مل گئی تھی. ٹھیک ہے جی. چلو جی اب چلتے ہیں اگلی 113 نمبر جو حدیث آگے جناب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان. اوکے. اچھا جی دیکھو جی وبه قال حدثنا علي بن علي بن عبد الله قال سفيان قال عمرو قال اخبرني وهب بن منبه ان اخيه قال سمعت ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب تابعه معمر عن حمام عن ابي هريره. ٹھیک ہے. اب حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا ایک اور حدیث کو بیان فرما رہے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا کہ ما من من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیث منی کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا کوئی صحابی نہیں ہے سوائے حضرت عمر کے، حضرت عبداللہ بن عمر کے. ٹھیک ہے نا. تو کیوں؟ فإنه كان يكتب ولا اكتب. عبداللہ بن عمر لکھ لیا کرتے تھے حدیثیں، میں لکھتا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہوں حدیثیں زیادہ ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو تھا نا ٹھیک ہے تو اس میں سے، اور یہ اس کے زمانے میں ہی ہو رہا تھا سارا کا سارا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا خیال تھا. ٹھیک ہے نا کہ وہ کیا ہیں اس میں سے حضرت ابو ہریرہ کی جو روایتیں آتی ہیں نا وہ کیا ہیں 5374 احادیث. ٹھیک ہے نا 5000. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، اور اس میں سے یہ تھا نا 5374 حضرت ابو ہریرہ کی جو روایات ہیں. تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میری حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو آتی ہیں نا وہ تھوڑی آتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن عمر ہیں. اچھا عبداللہ بن عمر سے ان سے روایتیں تھوڑی آتی ہیں، ان سے زیادہ آتی ہیں. تو شاید انہوں نے آگے بیان نہیں کی اتنی. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بیان نہیں کی تھی، ان کا لکھی ہوئی زیادہ، لیکن انہوں نے کیا نہیں کی ہے بیان نہیں. ابو ہریرہ نے کیا کرتے رہے وہ بیان کرتے رہے. ٹھیک ہے نا. اور حضرت ابو ہریرہ کا جو ہے نا یہ حضرت ابو ہریرہ خود بھی بیان کریں گے اس میں سے. ٹھیک ہے نا کہ جی لوگ جو ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ انہوں نے باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ آپ نے سمجھو کہ صحیح جس کو کہتے ہیں نا ایک طالب علم تھے. پورے ایک طالب علم جس کو کہتے ہیں نا، جس کو آج کل لوگ مولویوں کو تانے دیتے ہیں نا، مولوی جو ہیں کم شم کوئی نہیں کرتے، بس بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو کیا ہے یہ کماتے شماتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ جو ہے نا بس یہ کام کرتے رہتے ہیں، چنوں کے اوپر پلتے ہیں. فلاں لوگوں کو بہت سے لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا نا، وہ کہتے ہیں مولوی سارے کے سارے جو ہے نا اس قسم کے جو ہے نا. حضرت ابو ہریرہ نا مستقل انہوں نے کیا کیا وہ تھا حدیث کو ایک مستقل ایک ان کا یہ تھا نا سمجھو کہ بس یہ حدیث ہی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کو جوڑ لیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے پہنچائی ہیں اس میں سے، پہنچائی ہیں اس میں سے. اور پھر یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، اور یہ کیسے وہ کرتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
کہ میں کیا تھا، یہ لوگ تو کیا کرتے تھے، کاروباروں میں جاتے تھے، کاروبار بازاروں میں جاتے تھے، میں کیا کرتا تھا، میں سارا ٹائم صفہ کے اندر رہنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھا نا وہ حدیث ان کے ساتھ ہوتا تھا سارا ٹائم. اور کھانے کے میرے حالت یہ ہوتی تھی کہ اتنی مجھے بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی کہ میں بعض دفعہ بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. تو اس زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے، دورہ پڑ گیا. تو وہ گردن کے اوپر نا پاؤں آ کے رکھا کرتے تھے کہ دورے سے اٹھانے کے لیے کہ جی چلو اس بندے کو کوئی وہ ہوا ہے تو دورہ پڑا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں کیا ہوتا، بھوک سے میری یہ حالت ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو بھوک سے تو یہ مولوی پنا جو ہے نا، یہ مولویوں کا پیشہ کیا ہے، یہ بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، ہاں جی کاروبار کرنے چاہیے، مولویوں کو بھی پیسہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. اس میں سے بھائی جو مولوی پیسہ کمانے کے اندر لگے گا، بزنسز کے اندر لگے گا، تو پھر دین کا کام نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ نہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ کس طرح مینیج کرو گے. اب میں آپ کو اگر سچ بتاؤں نا کہ جو آپ حیران ہوں گے، لوگوں کی ذہنیت جو ہے نا اس کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہ ہوتے ہیں. مدرس جو ہوتے ہیں نا، جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو مساجد کے اندر قاری حضرات رکھے ہوئے ہوتے ہیں، حفظ کے استاد رکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، صبح سے لے کے شام تک وہ پڑھاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک. مجھے اس دن ایک ساتھی بتانے لگے، کہنے لگے کہ جی ایک بڑی مسجد ہے اسی جگہ کے اوپر، تو وہ ادھر جو استاذ ہے جو پڑھاتا ہے حفظ، ان کو 6,000 روپے تنخواہ ہے اس کی، صبح سے لے کے رات تک بیٹھ کے پڑھائے گا. 6,000 کے اندر سوچو کہ 6,000 میں وہ کیسے گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا، جو ہے وہ اپنے بجلی کے بل کیسے دے گا، گھر کا کرایہ کیسے دے گا، کھانے پینے کی کیا وہ کرے گا. وہ بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں، کروڑوں روپے لگایا ہوا ہوتا ہے. مولوی کی تنخواہ کیا کرتے ہیں، اس کو 20,000 روپے، اس کی 15,000 18,000 تنخواہ اس کی مقرر کر کے اس کو کہیں گے کہ عیاشی کرو، تم عیاشی کرو، بڑی تنخواہ تمہیں دیتی ہے کہ تمہیں جو ہے نا 18,000. اور یہ جو کھڑ پینچ ہوتے ہیں نا اس کے اندر جو کمیٹی والے جو ہوتے ہیں، کمیٹیوں والے کروڑوں پتی اربوں پتی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر مولوی یہ بات کہہ دینا کہ جناب کچھ طرح وہ کر دیں خیال، تو کہیں گے تم نے کیا کرنا ہے، 5 نمازیں تو پڑھانی ہے، تم نے 5 نمازیں تو پڑھانی ہے، اور بچوں کو پڑھانا ہے، تم نے ناظرہ پڑھانا ہے، حفظ کروانا ہے، 5 نمازیں تو پڑھانی ہے. اور کیا تم جو ہے 20,000 روپے عیاشی کرو اس کے اوپر. خود کیا ہوں گے مہینے کی ان کی جو وہ ہوگی نا خرچہ ہوگا، وہ 5-6 لاکھ روپیہ ہوگا. لیکن مولوی کو کیا کہیں گے، مولوی کو وہ جو ہے نا اس کو سمجھ کے جو ہے نا اس کو حقیر سمجھتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ حفظ کے استاذ کو جو جو تجوید کا استاد آئے گا، جو ٹیوشن پڑھانے آئے گا نا، اس کو 2-2 ہزار روپیہ. مولوی صاحب سائیکل پہ بیچارے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی آج بچوں کا دل نہیں کر رہا، چلو بھاگو. اور انگریزی پڑھانے والا او لیولز اے لیولز والا استاذ آئے گا، 30,000 روپیہ 40,000 روپیہ اس کو مہینے کا دیتے ہیں. وہ ہفتے میں 2 دن آتا ہے، 3 دن آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں سر آ گئے، سر آ گئے، بٹھاؤ سر کو اندر ٹریننگ روم میں بٹھاؤ، چائے لے کر آؤ سر کے لیے، فلاں لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا، یہ میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں. دیندار بھی ایسا کرتے ہیں. دنیا دار تو چھوڑیں، جو کہ کیا ہوتے ہیں، جو بظاہر دین کے لبادے والے ہوتے ہیں، وہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو چھوڑو کہ جو ہے جو دنیا دار وہ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، وہ مولوی کو تو جو ہے نا، مولوی کو تو جو غیر صفائی والا ہوتا ہے نا اس سے بھی کم تر سمجھتے ہیں. وہ تو مولوی کو تو اس سے بھی کم سمجھتے ہیں، جو صفائی والے سے بھی کم سمجھتے ہیں. یقین کرو یہ میرا بڑا ایک اس چیز کا ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے. میں تو اب ہر ایک کو دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے اس میں سے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس لیے دیکھو مولویوں کے اندر کیا ایک احساس کمتری کیا پیدا ہو جاتی ہے کہ مولوی اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنانا چاہتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا بنائیں گے، دنیا دار بنائیں گے ان کو.
پیسہ کمائیں گے، یہ بھی جو ہے نا کہ اس میں سے کہ جی ہمارے ہم نے تو ذلت ہم نے تو برداشت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو 6,000 8,000 10,000 روپے تنخواہ دے کے کہیں گے کہ جناب کیا ہے اس میں سے. اسی لیے جو ہے نا کیا ہونا چاہیے، بڑا بندے کو بڑے استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے، استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ایک رئیس آیا، رئیس کہا کہ جی کچھ پیسے لے کر آیا اور پیش کیے انہوں نے وہ کہا ہمیں نہیں چاہیے، جاؤ لے جاؤ. تو اب وہ جب مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا، تو اس نے کہ یہ اس زمانے میں وہ سکے ہوتے تھے، تو وہ چاندی کے سکے جو ہیں تو اس نے جوتوں میں ڈالے ہوئے تھے، جوتوں میں ڈالے ہوئے تھے. تو اس نے فرمایا کہ جو دنیا کو ٹھکراتا ہے نا تو دنیا اس کے پاؤں کے اندر آ کے گرتی ہے، دنیا اس کے پاؤں کے اندر آ کے گرتی ہے. تو بات یہی ہے کہ انسان کو کیا رہنا چاہیے، استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، دیکھو ہر اس کے اندر اب یہ ہمارے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس کو ایک ذلت کا معیار سمجھا جاتا ہے کہ جی مولوی کیا ہے، خالی مولوی پنا کیوں کرتا ہے مولوی، مولوی پنا مولوی بھی کہتے ہیں آج کل، خالی مولوی پنا نہیں ہونا چاہیے، بندے کو ساتھ نوکری کرنی چاہیے، جاب کرنی چاہیے، کوئی کاروبار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر کاروبار جب سنبھالو گے تو پھر یہ کوئی پڑھنا پڑھانا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے، پڑھنا پڑھانا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے. ہمیں پتہ ہے نا دن رات جو ہوتے ہیں صبح سے شروع ہوتے ہیں 6 بجے سے تو رات 11:30 تک جو ہے یہ اب آپ کی فل ٹائم ایک وہ ہے، آپ کسی کام کے نہیں رہتے ہو، آپ کسی کام کے نہیں رہتے ہو، آپ کر ہی نہیں سکتے ہو. میرے آڈٹس آتے ہیں، میری شامت آئی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے آڈٹس حلال کے آڈٹس میں میرا دل نہیں کرتا جانے کو بالکل آڈٹ کرنے کے لیے، اگرچہ مجھے اس پہ اتنا وہ مل جاتا ہے کہ وہ میرے لیے بڑی بہترین وہ ہے آڈٹس کی جو ہے تنخواہ جو ہوتی ہے وہ بڑی بہترین قسم کا اس پہ جو ہے وہ ایک آڈٹ کے اوپر ہی اتنا ایک ٹریننگ کے اوپر اتنا کچھ مل جاتا ہے. لیکن میرا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا، میں کہتا ہوں وہ مجھے 1,00,000 روپیہ بھی اگر ایک آڈٹ کا دیں تو میرا پھر بھی دل نہیں کر رہا ہوتا. سبق کو چھوڑتے ہوئے کہ میں سبق کیوں چھوڑ کے جاؤں، میں کیوں حدیث کا سبق چھوڑوں، میں کیوں جو ہے نا وہ جامعہ سے جاؤں. یہ چیزیں اس میں حضرت ابو ہریرہ کو بھی وہ جو تھی نا یہ اس زمانے کے اندر وہ تھا، انہوں نے برداشت کی ہے. پھر برداشت کرنا پڑتا ہے پھر انسان کو، پھر ایسے نہیں حدیثیں پھر انہوں نے وہ بیان کیا ہیں. خود کہتے تھے، کہتے ہیں میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو میں نے جو وہ کی ہیں تو پھر کس طرح وہ تھا، مشقت بھی تو تھی نا. تو پھر انہوں نے حدیث کو جو ہے دیکھو اس کو کس طرح پھیلایا ہے دین کو جو ہے ساری جو ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے کیا نہیں تھا اس کو، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے مستقل اس کو پیشہ نہیں یعنی مشغلہ نہیں بنایا تھا. جب موقع ہوتا تھا روایت کر دیتے تھے، جب نہیں ہوتا تو نہیں وہ کرتے تھے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے. یہ اس میں سے آگے تو اس طرح ہے. اور پھر جب دین کے کام کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے بندے کو، پھر مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں.
ٹھیک ہے نا، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں انسان کو. لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کو ایسے آدمی کو پھر کیا کرنے پڑتے ہیں، خاندان والوں کے تانے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں. میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں، کئی کئی اساتذہ جو ہیں ان کے بیوی بچے جو ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ تم جو ہے نا کیا کمایا کیا ہے تم نے زندگی میں، تمہیں زندگی میں کیا کمایا کیا ہے. میں خود ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کی بیگم نے ان کو کہا ایک دفعہ کہ تم بھی کوئی ڈھنگ کی نوکری کر لیتے، تم بھی کوئی ڈھنگ کی نوکری کر لیتے اگر، تو ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی کیا ہوتا، کچھ پیسہ ہوتا، ڈھنگ کی نوکری کر لیتے. تو وہ اب کیا اس بندے نے بیچارے کو کیا کرنا تھا، برداشت ہی کرنا تھا نا، اور کیا ہے اس میں سے. ہوں، اچھا جی، سمجھ رہے ہو نا. اس لیے جو ہے زندگی جو ہے ایسے ہی ہے، اس میں بس اللہ پاک سے جو ہے نا، اور ایک اپنے اندر ایک وہ کر لیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء چاہے جیسے بھی ہو نا، ہوتا ہے انسان کو واقعی بعض دفعہ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن واقعی بعض جو بیچارے ایسی ایسی خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم بڑا حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسے جی پٹے پرانے کپڑوں کے اندر اور فلاں، انہوں نے کیا وہ لوگوں کے دین کو محفوظ رکھا ہوا ہوتا ہے. گاؤں کے اندر، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بیٹھ کے جی وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جس مشقت سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، یار ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کے بھی تو خرچے ہیں. میں میرے تو یقین کریں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار 3,000 6,000 روپے پہ لوگ گزارا کیسے کرتے ہوں گے. اس طریقے سے ہوگا. میری تنخواہ جامعہ میں تھی 12,000 روپیہ، میرے گھر کا کرایہ تھا 18,000 روپیہ. 12,000 گھر کا کرایہ میرا تھا 18,000 روپیہ. تو وہ اب وہ واقعی جب وہ وقت یاد آتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ جی یہ کس طرح بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے. تو اور اس لیے جو ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں، جب آپ وہ نہیں کریں گے، قدر نہیں کرتے دین کی، اور اس میں سے پھر کیا ہوتا ہے، لوگ چھوڑ کے اچھے اچھے قابل قابل لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے ہمیں، ہم پاگل ہیں، بیٹھ کے ہم کہاں سے وہ کریں، خرچے جو ہیں کس طرح کریں گے. تو جائیں ہم بھی لاکھوں روپیہ کما لیں جی، نوکریاں کر لیں، بزنس کر لیں جی. چلو جی آگے دیکھو جی. وہ بھی قال حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تزلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وان سوکھے. جی تو یہ کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبه الوجع فعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكسر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي تنازع. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبين كتابه. اس کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے. اچھا
حدیث کرتاس، اس کو جو ہے نا سمجھنا ذرا یہ بات، شیعہ بھی جو ہے نا اس کو اچھالتے بھی ہیں اور بڑا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو تھا نا منع فرما دیا تھا، اور اس میں سے جو تھا نا تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی تھی نا، مرض الوفات، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کوئی لکھنے کی کوئی چیز میرے پاس لے آؤ، تو میں تمہیں کوئی ایک بات لکھوا دیتا ہوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اس کے بعد۔ حضرت عمر تھے، تو ان کا کہ آپ کی تکلیف غالب آ گئی ہے، آپ کو زیادہ تکلیف ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے نا، وہ ہمارے لیے کافی ہے، تو آپ کو لکھنے کی ہم کیوں تکلیف دیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لکھنے کی تکلیف کیوں دیں، کتاب اللہ موجود ہے، ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فخ تلف ہو، پھر کیا ہوا، تو جو ہے سمجھتے ہیں انہوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کا کہنا یہ تھا کہ اس نے فرمایا لکھنا چاہتا ہوں، لکھوا دینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے۔ بعد نے کہا نہیں، جو ہے وہ تو بات تو یہی ہے کہ وہی اس میں جو لکھوائیں گے وہی قرآن کتاب اللہ سے ہی کچھ نہ کچھ وہ ہوگا، تو شور زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ قصر اللہ تم، تو اس نے فرمایا کہ مجھ سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور میرے پاس رہتے ہوئے جھگڑا کرنا مناسب نہیں، لوگ چلے گئے۔ تو عبداللہ بن عباس جب نکل کر آئے نا، تو اس میں سے ٹھیک ہے نا کہ ان رضیت کل رضیت ماں، مصیبت اور ساری بات جو تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے درمیان حائل ہو گئی، یعنی مصیبت اور ساری مصیبت، ٹھیک ہے، ان رضیت کل رضیت ما حال بین رسول اللہ و بین کتابی، جو آپ لکھوانا چاہ رہے تھے نا، تو اس کے درمیان میں کیا ہو گئی، تو اس پہ افسوس کر رہے ہیں کہ امت کو نقصان پہنچا کہ کتاب نہیں لکھوا سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ حضور نے کہا تھا لکھوا لو، حدیث کرتاس لکھنے کا جو ہے نا وہ آ گیا۔ اچھا جی، اب اس پہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں، روافظ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے جو ہے نا منع کر دیا تھا کہ نہ لکھیں، اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا لکھوانا چاہ رہے تھے کہ ایک تو وہ تان کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے کیا، ان کی بات نہیں مانی ہے، دوسری بات یہ کہ امت گمراہی سے بچ جانی تھی، تیسرا یہ، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا کہ وہ شاید حضرت علی کی جو تھی نا وہ خلافت اور ان چیزوں کے بارے میں لکھوانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے منع کر دیا تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے تو یہ بات یاد رکھو، یہ جو تھا اب عمر نے جو منع فرما دیا تھا، ان کا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو لکھوانا ہے ہمیں معلوم ہے کہ جی جو کیا ہے، تو اب بعد دفعہ آپ کسی کو بیمار کو تکلیف سے بچانے کی خاطر آپ کہتے ہو نا کہ جناب ہم کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس میں سے فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر اتنی ہی ضروری بات ہوتی تو اسلم کہتے کہ نہیں میں نے کہہ دیا نا کہ لکھوانا ہے، اگر اتنی ہی ضروری بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وہ کرتے اس کے اوپر، کہہ دیتے کہ عمر تم کون ہوتے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اگر اتنی ضروری بات تھی، یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اور اہل بیت بھی موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہیں، سب نے جب خاموشی اختیار کر لی، اس کا مطلب تھا نا حسبنا کتاب اللہ، کہ آپ جو ہمیں وہ کرا رہے ہیں کتاب اللہ کے اندر سے جو ہے اس میں سے، اس لیے یہ جو ہے نا اعتراضات جو ہے نا وہ کیا ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ اس میں سے آ گیا تھا۔
پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے کیوں کہا کہ جھگڑا ہی نہ پیدا ہوتا؟ وہ اصل میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ دیکھو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھوا کے چلے جاتے، یہ تو لازمی نہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھواتے، حضرت ابو بکر کی خلافت بھی تو لکھوا سکتے تھے۔ اور ایک دفعہ فرمایا بھی تھا کہ میں کیا کروں، حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے باپ کے لیے کیا کروں، خلافت لکھ دوں، لیکن وہ ہوگا کیا، مسلمان حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوں گے، یعنی وہ خود بخود دوسروں کو پتا تھا کہ حضرت ابو بکر ہی کو کیا بنا دیا جائے گا، خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لکھ دیا جاتا، خلیفہ تو ویسے ہی بنے وہ بعد میں، تو یہ اس طرح کے کیا نہ ہوتے، یہ جھگڑے ہی نہ ہوتے بعد میں، اس طرح کے جھگڑے ہی نہ ہوتے کہ جی یہ کہتے کہ جناب حضرت علی کو بنانا تھا، دوسرے کو کہہ رہے تھے، تو وہ جو ہے یہ ہوگا نا۔ تو یہ جناب وہ ہے، ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اچھا جی، اچھا جی، چلیے اچھا جی، پھر السلام علیکم، السلام۔